العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، جیسا کہ ابھی محبوب اللہوری صاحب نے مجھے بلانے سے پہلے وہ صفات اور وہ القابات جو بیان فرمائے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، نہ شاعر ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ ذاکر ہوں، نہ ہی ادیب ہوں. در اہل بیت سے جو کچھ مل گیا ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے علماء کے درمیان یہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوست، جو کچھ در اہل بیت سے ملا ہوا ہے اس کو بس آپ تک نقل کرنے کے لیے آیا ہوں. ورنہ نہ کردار میں کوئی ایسی بات ہے، نہ ہی وجود میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو قابل فخر ہو. گناہوں سے وجود بھرا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اپنے اندر کی طرف جھانک کے دیکھا جاتا ہے تو علم کے نام کے اوپر صرف چند کلمات ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں رٹے رٹائے، جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جاتا ہے. ورنہ کہاں علم اور کہاں مجھ جیسا بے وضاحت انسان. بہرحال یہ تو کرم ان کا ہے، یہ تو سخاوت ان کی ہے، یہ تو عطا ان کی ہے، یہ تو ان کی بات ہے، یہ تو ان کے صفات ہیں کہ ان کے لیے اگر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ دنیا کے خزانے اس کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں. تو اب یہ ان کی عطا ہے، جو کچھ ہے وہ ادھر سے ہے، اپنی نہ ہی کوئی حیثیت ہے، نہ ہی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ ہی کوئی معرفت کی باتیں ہیں. بس ان کی عطا ہے کہ جو کچھ زبان پہ وہ جاری کروا دیں گے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ آواز صحیح آ رہی ہے؟ میری پہنچ رہی ہے آپ لوگ؟ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
ارشاد ہو رہا ہے کہ جو محبت اہل بیت پر مر جائے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم لوگ یہ حدیث کہ جو حب آل محمد پر مرے اس کی موت شہادت کی موت ہے، اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، محبت کیوں محبت کی جائے؟ سوال یہ ہے کیوں کریں محبت؟ ٹھیک ہے، محبت کا نتیجہ شہادت ہے، لیکن ہم محبت کیوں کریں؟ بہت توجہ، محبت کیوں کی جائے؟ کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، محبت اہل بیت کر لی، اب کیا فائدہ ہے؟ علی سے محبت کر لی، فائدہ کیا ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے، کسی نے ہم اہل بیت سے محبت کیجئے، کر لی، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرنے جا رہا ہوں عزیزان محترم۔ یہ مائک چل رہا ہے، یہ مائک ہے، یہ موبائل چل رہا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، بہت توجہ عزیزان محترم۔ کم وقت میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو آپ تک پہنچا دوں۔ ایک الگ زاویے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ یہاں پہ ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ جل رہی ہے، یہ موبائل چل رہا ہے، یہ مائک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کولر چل رہا ہے۔ یہ مائک کب مائک کہلائے گا؟ یہ کولر کب کولر کہلائے گا؟ یہ لائٹ کب لائٹ کہلائے گی؟ یہ پنکھا کب پنکھا کہلائے گا؟ سوال ہے، یہ پنکھا کب پنکھا کہلائے گا؟ یہ لائٹ کب لائٹ کہلائے گی؟ یہ مائک کب مائک کہلائے گا؟ تو جواب دیا جائے گا مائک اس وقت مائک ہوگا جب یہ اپنا کام کرے۔ یہ مائک، اس کا کام کیا ہے؟ ہماری نحیف سی آواز کو آپ کے سماعتوں تک پہنچانا۔ اگر یہ مائک اپنا کام نہ کرے تو مائک بیکار ہے۔ بہت توجہ عزیزان محترم۔ پنکھے کا کام کیا ہے؟ پنکھا کب فائدہ مند ہوگا؟ جب یہ اپنا کام کرے۔ بہت توجہ، میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، مجھے چیخنے چلانے کی عادت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ بہت آرام سے۔ مائک اس وقت مائک کہلائے گا جب یہ مائک اپنا کام کرے۔ کام کیا ہے اس کا؟ آواز کو بآواز بلند آپ کی سماعتوں تک پہنچانا۔ پنکھے کا کام یہ ہے کہ آپ کو ہوا دے، گرمی سے آپ کو نجات دے، آپ کے پسینے کو خشک کرے، آپ کو ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد والے۔ کولر کا کام یہ ہے، ٹیوب لائٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو روشنی دے۔ اگر ٹیوب لائٹ جل نہ رہی ہو، اگر یہ نہ جلے تو یہ بیکار ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ مائک آپ لائیے 1.5 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا خرید کے، اگر یہ مائک آواز آپ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو یہ بیکار ہے۔ آپ گھر میں واشنگ مشین لے کر آئیے، بہت مہنگی، آپ مہنگے ہوم اپلائنسز لے کے آئیے، گھر میں رکھیے عزیزان محترم، اور وہ کام نہ کرے، بہت توجہ، وہ کام نہ کرے۔ آپ کے مولانا صاحب بہت مہنگا اے سی لگوایا ہے، اے سی چلائیے تو نہیں چلے گا، نہیں تو پھر بیکار ہے یہ، کیونکہ یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیز کوئی بھی ہو، اس کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنا کام کرے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، چیز کوئی بھی ہو، اس کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنا کام کرے۔ انسان لمبا چوڑا ہے، ڈولے شولے بنائے ہوئے، 6 پیک ہیں اس کے، بہت بہترین اور لمبا چوڑا ہے، اس کے سامنے بڑا طاقتور انسان ہے، اس کے سامنے یہ طاقتور، یہ شجاعت، یہ بہادری کام کب آئے گی؟ بہت توجہ، یہ کام کب آئے گی؟ یہ کام اس وقت آئے گی اگر سامنے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو یہ مظلوم کا دفاع کر دے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، یہ ساری چیزیں کام کب آئیں گی؟ جب یہ اپنا کام کریں، جب یہ فائدہ پہنچائیں، جس چیز کے لیے ان کی خلقت ہوئی ہے، جس چیز کے لیے ان کو بنایا گیا ہے،
جس چیز کے لیے ان کو آپ کے سامنے لایا گیا ہے، جس چیز کے لیے آپ یہ خرید کر لے کے آئے ہیں، جس چیز کے لیے آپ نے اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنایا ہے. اب عزیزان محترم، آپ یہ مائک دیکھ لیجئے، کام الگ ہے، پنکھا دیکھ لیجئے، کام الگ ہے، ٹیوب لائٹ دیکھ لیجئے، کام الگ ہے، کولر دیکھ لیجئے، کام الگ ہے، واشنگ مشین دیکھ لیجئے، کام الگ ہے، اوون دیکھ لیجئے، کام الگ ہے. مگر عزیزان محترم، ان سب کو چلانے کے لیے ایک مرکز سے جڑنا ضروری ہے. نہیں غور فرمایا عزیزان، کام اس کا ہے مگر وہ دو سوراخ ہیں، لگیں گے وہیں پر جا کر. پنکھے کا کام الگ ہے مگر لگیں گے وہیں پر جا کے جو دو سوراخ ہیں. کولر کا کام الگ ہے، لگیں گے وہیں پر جا کے جو دو سوراخ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کام الگ الگ ہوں، ان کے ایکٹیو ہونے کے لیے ان کا اپنے مرکز سے جڑا ہوا ضروری ہے. اپنے مرکز سے جڑنا بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، انسان اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہے. انسان اللہ کی سب سے احسن مخلوق ہے. انسان اللہ کی سب سے اچھی مخلوق ہے. مگر یہ اچھی مخلوق اس وقت اچھی مخلوق بنے گی جب یہ اپنا کام دکھلائے. تو اب اس کام دکھلانے کے لیے اس کا مرکز سے جڑنا ضروری ہے، اور اس مرکز کا نام محبت اہل بیت ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے عزیزان محترم. تو یہ جو محبت ہے، یہ کیوں محبت کا محبت یہ لیے اس لیے کہ یہ انسانیت کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. یہ انسانیت کو اور انسان کو محبت، اہل بیت کی محبت اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنا کام کرے. انسان کیا کرے؟ اپنا کام کرے، اپنا فائدہ پہنچائے. کس کو؟ خلقت کو. اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے. جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو وہ انجام دے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مرکز سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرکز سے جڑے، اور اس مرکز کا نام محبت اہل بیت ہے. اور جب تک محبت اہل بیت سے کنیکشن نہیں ہوگا، انسان ایکٹیویٹ نہیں ہوگا، انسان ایکٹیو نہیں ہوگا. جب کسی مومن کو، بہت توجہ عزیزان محترم، جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 انوار اترتے ہیں. روایت ہے جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 انوار قبر میں جاتے ہیں، اور اس کی قبر فوراً روشن ہو جاتی ہے. اور جب قبر روشن ہوتی ہے تو ایک نور اس کے پیشانی پہ ہوتا ہے، ایک نور اس کے سینے پہ ہوتا ہے، ایک نور اس کے قدموں کی طرف ہوتا ہے، ایک نور اس کے پیچھے ہوتا ہے. کل ملا کے 6 انوار ہیں. وہ سارے انوار جب قبر میں اترتے ہیں تو وہ قبر روشن ہو جاتی ہے. سارے انوار، بہت توجہ عزیزان محترم، میں آپ کو ایک جگہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک گوشے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. عام طور سے گفتگو ہوتی ہے مگر ہم اس سے غافل رہتے ہیں. وہ چیز جو ہم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، ہم کو آپ کو اس طرف لے جانا ہے. تو عزیزان محترم، جب یہ انوار قبر میں جاتے ہیں مومن کے ساتھ تو سارے انوار ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں. انٹروڈکشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بہت توجہ عزیزان محترم، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور ایک نور پوچھتا ہے، مثال کے طور پہ پیر والا نور پوچھتا ہے ہاتھ والے نور سے یا پیشانی والے نور سے کہ آپ کون سے نور ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اس کی عبادت ہوں، میں اس کی نماز ہوں، میں اس کا روزہ ہوں. پیر والا نور کہتا ہے کہ میں اس کی وہ نیکیاں ہوں جو اس نے اپنے قدموں سے انجام دی ہیں. ہاتھ والا نور کہتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے انجام دی ہیں. میں اس کا حج ہوں، میں اس کی زکوٰۃ ہوں، میں اس کا وہ ساری اچھائیاں اور ساری خوبیاں اور وہ سارے واجبات اور سارے فضائل فرائض اور سارے مستحبات اس کو وہ بیان کرتے ہیں. سارے انوار ایک مرتبہ، بہت توجہ عزیزان محترم، سارے انوار ایک مرتبہ جب آپس میں انٹروڈکشن ہو چکا ہوتا ہے تو وہ متوجہ ہوتے ہیں اس نور کی طرف جو یہاں پر ذوفشا ہوتا ہے، جو یہاں پر دل کے اوپر ذوفشا ہوتا ہے، جو یہاں پر چمکتا ہوتا ہے وہ نور. سارے انوار اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کون سے نور ہیں؟ تو یہ نور کہتا ہے میں وہ نور ہوں جس کی وجہ سے تم نور ہو. توجہ عزیزان محترم، میں وہ نور ہوں جس کی وجہ سے
तुम नूर हो। कहा आप कौन से नूर हैं? कहा मैं विलायत अली इब्न अबी तालिब का नूर हूँ। सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए अज़ान मोहतरम, मैं विलायत अली इब्न अबी तालिब का नूर हूँ। तो ये जो नूर है ना, ये मोहब्बत जो है, ये मोहब्बत नूर है। ये मोहब्बत, ये बिजली क्या है? ये नूर है, ये एक्टिवेट कर रही है आपको आके। तो ये जो नूर है ना यहाँ पे, ये नूर हमको एक्टिवेट करता है और फिर हम अपना काम करते हैं, फिर हम अपना काम करते हैं। और जहाँ पे दिखे कि हम काम नहीं कर रहे हैं, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, जहाँ पे दिखे कि हम काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हमें पैदा किया गया है, तो ज़रा अपने बारे में गौर व फिक्र कर लिया जाए कि वो नूर हमारे अंदर एक्टिवेट है या नहीं है। थोड़ी सी सख्त बात है, लेकिन अल हक़ मुर्रुन, हक कड़वा होता है अजीज़ों, हक कड़वा होता है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। तो ये जो नूर है ना, ये जो इश्क है, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत है, इसको अपने अंदर एक्टिवेट करना ज़रूरी है। ये बहुत अहम चीज़ है, इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। हो सकता है कि हमारे कपड़े काले हों, हो सकता है कि हमारा अमामा बड़ा खूबसूरत बना हो सकता है अबा कबा हमारी बहुत महंगी हो, जैसा कि अभी इन्होंने तस्करा किया महबूब साहब ने कि अबा कबा बहुत बहुत अच्छी है, नाम हुसैन का है, हाथ यजीदियों से मिलाया हुआ है। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं है। वो चीज़ यहीं पे होता है, यहीं से समझ में आता है, वो चीज़ एक्टिवेट नहीं है। जाने मोहतरम, एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब ये मोहब्बत अहले बैत क्यों ज़रूरी है? ताकि वो हमको ज़िंदा रखे, ताकि वो हमें एक्टिवेट रखे, ताकि वो हमें चलता फिरता रखे, ताकि वो हमें हमारी पहचान दे, ताकि वो हमें बताए कि तुम्हारा काम क्या है। अब मैंने जिस हदीस की अभी तिलावत की जाने मोहतरम, वो कह रहे मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। बहुत तवज्जो, इस हदीस को खोलने की ज़रूरत है, इसका तज्जिया करने की ज़रूरत है, एनालिसिस की ज़रूरत है इसकी जाने मोहतरम। इसको खोलें, कभी हमने हदीसों को खोला नहीं है। हदीसों को खोलें, क्या राज इसके अंदर नेहा है, क्या असरार इसमें पोशीदा हैं। कमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत के ऊपर मर जाए वो शहीद होता है। तीन चीज़ें हैं, की वर्ड्स इसके तीन हैं, माता मौत, मोहब्बत, शहादत। बहुत तवज्जो, मौत, मोहब्बत, शहादत। मौत है, मोहब्बत है, शहादत है। मौत, मोहब्बत, शहादत, शहादत, मोहब्बत, मौत। किसकी मोहब्बत? अहले बैत की मोहब्बत। बहुत तवज्जो, मौत क्या चीज़ है? मौत क्या चीज़ है? मौत फना, मौत ख़त्म हो जाना, मौत नाम का मिट जाना, मौत यानी अपना नामो निशान ख़त्म हो जाना, मौत यानी कोई नाम लेवा अब हमारा नहीं रहेगा, मौत यानी चैप्टर क्लोज हो जाना, मौत यानी अब हमारी मंजिल यहीं तक थी। मौत, मौत में फना है, मौत में खराबी है, मौत में बर्बादी है, मौत में ख़त्म हो जाना है, मौत में नाम का मिट जाना है। इसीलिए इंसान मौत से डरता है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, इसीलिए इंसान मौत से डरता है, वो मौत से खौफजदा होता है, उसे मौत का डर लगता है, वो मौत से भागता है। इसीलिए कुरान ने चैलेंज किया है कि अय यहूदियों, अगर तुम्हें इस बात का दावा है कि तुम औलियाए खुदा है, औलियाए खुदा हो, तो मौत की तमन्ना करो। फिर कुरान खुद कह रहा है कि ये कभी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते हैं, कभी ये मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। मैं भी अर्ज करूंगा जाने मोहतरम, तो मौत से लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, मौत से लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि मौत फना है, मौत खत्म हो जाने का नाम है, मौत मिट जाने का नाम है, मौत चैप्टर क्लोज हो जाने का नाम है। मौत से नाम मिट जाएगा, मौत से नाम फना हो जाएगा, मौत से निशान खत्म हो जाएगा, मौत से पहचान नहीं रहेगी। अगर मौत आ जाएगी, आप देखें क्या मोजज़ा है मोहब्बत अहले बैत का। अहले बैत ने यहाँ पर आके हमको बताया कि देखो, एक चीज़ है मौत जहाँ पर फना है, एक चीज़ है शहादत
جہاں پر بقا ہے، بہت توجہ اذان محترم، ایک چیز ہے شہادت جہاں پر بقا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنی شہادت دیتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہاں پر کردار محبت اہل بیت علیہ السلام سمجھ میں آتا ہے۔ ادھر موت ہے، ادھر شہادت ہے، بیچ میں محبت ہے۔ اس موت کو جب محبت سے کنیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ محبت وہ کنورٹر ہے جو فنا کو بقا میں تبدیل کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور فرمائے عزیزان محترم، یعنی موت جیسے ہی کنیکٹ ہوئی محبت اہل بیت سے، جیسے ہی انسانیت کنیکٹ ہوئی محبت اہل بیت سے، یہ کنورٹ ہو گئی بقا میں، فنا بقا میں تبدیل ہو گئی۔ انسان ابھی مرتا تو فنا ہو جاتا، بہت توجہ ذہن محترم، برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اس کا نام و نشان نہ ہوتا، کوئی اس کا نام لیوا نہ ہوتا۔ لیکن یہ معجزہ ہے محبت اہل بیت کا عزیزان محترم کہ اس نے آنے کے بعد انسان کی بقا کی ضمانت لے لی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ غور فرمائے عزیزان محترم، اب یہاں معذرت چاہتا ہوں، اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم ایک ناچیز قطرے ہیں اس عالم خلقت کے، ہم ایک ناچیز قطرے ہیں عالم خلقت کے۔ اب پانی ہے، ابھی پانی گرا، بہت توجہ، پانی گر گیا، یہ پانی گرے گا سوکھ جائے گا۔ میں بقا کی ضمانت کی بات کر رہا ہوں آپ سے، بہت توجہ۔ پانی گرے گا سوکھ جائے گا، زمین پر پانی لیجئے، گرمی میں اٹھا کے پھینکیے، یہ سوکھ جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا، اس کا نشان نہیں رہے گا۔ 1 گھنٹے کے بعد چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، آپ 1 گلاس پانی لیجئے، اس کو اٹھا کر ایک مرتبہ زمین کے اوپر پھینک دیجئے۔ پانی زمین پر پھینکیں گے، 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد لوٹ کے آئیں گے، دیکھیں گے کہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی کو فنا کہتے ہیں، اسی کو فنا کہتے ہیں عزیزان محترم۔ اب یہ پانی باقی کیسے رہے گا؟ اس پانی کے بقا کی ضمانت کہاں ملے گی؟ کہ اس پانی کو لیجئے اور لے جانے کے بعد ایک مرتبہ دریا میں پھینک دیجئے، ایک مرتبہ اس پانی کو لیجئے اور پانی کو دریا میں پھینک دیجئے، پانی دریا میں مل جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، ایک مرتبہ اس شخص سے پوچھئے جو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ پانی آپ زمین کے اوپر، گرم زمین کے اوپر پھینک رہے ہیں، سورج کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر پھینک رہے ہیں، جو پانی ختم ہو گیا ہے وہاں پر اس عقل مند شخص سے پوچھئے کہ پانی کہاں گیا؟ کہا پانی ختم ہو گیا۔ اور اسی شخص سے پوچھئے جب آپ دریا میں یا سمندر میں پانی ملا رہے ہیں، ایک گلاس نہیں، ایک قطرہ، میں گلاس کی بات پانی کی نہیں کر رہا ہوں، ایک قطرے کی پانی کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو جا کر سمندر میں ملا دیجئے۔ اب اس شخص سے پوچھئے یہ پانی فنا ہو گیا یا یہ پانی باقی ہے؟ یہ پانی فنا ہو گیا یا یہ پانی باقی ہے؟ ہر عقل مند شخص کہے گا کہ یہ پانی باقی ہے۔ ہم اس سے سوال کریں گے، بہت توجہ ذہن محترم، ہم اس سے سوال کریں گے کہ پانی ہم نے زمین پر پھینکا تھا تو وہاں پر تو وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، کیونکہ وہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ ایک قطرہ پانی، وہ تھوڑا سا پانی ہم نے دریا میں بھی ملایا، وہاں پر بھی اس کا نام و نشان نہیں دکھ رہا ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ یہ باقی ہے۔ کہا ہاں باقی اس لیے ہے کہ جب تم نے زمین کے اوپر پھینکا تھا تو وہ اپنے خزانے سے نہیں ملا تھا، وہ اپنی اصل سے نہیں ملا تھا، وہ اپنی حقیقت سے نہیں ملا تھا، وہ اپنے وجود سے نہیں ملا تھا۔ لیکن پانی جب پانی کے خزانے سے مل جاتا ہے تو اس کی بقا کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہماری خلقت اہل بیت کی مٹی سے بھی ہوئی ہے، ہماری خلقت اہل بیت کے نور سے بھی ہوئی ہے، اور جب ہم اس کو اہل بیت کی محبت سے ملا دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ محبت ہماری بقا کی ضامن بن جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب ہمارے یہاں مرنے ورنے کا سسٹم نہیں ہے، موت ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، ہم ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ من ماتا
अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मर गया वो मरा नहीं है, अगर मोहब्बत है तो वो क्या है, शहीद है। शहीद है यानी जिंदा है। हमें मौत का खौफ नहीं है क्योंकि हम मरते ही नहीं हैं। खौफ वहाँ पे होता है जहाँ पे वो चीज़ हो, हमसे कहा जाए, आप देखें ना अभी ये शोहदा हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर जिन्होंने जान कुर्बान की, करबला वाले, मौत का खौफ क्यों नहीं है? मौत आप देखें ना, उसूल देखें, मौत मुझ पर आ पड़े या मैं मौत पर जा पड़ूं, ये उसूल है। ये अहले बैत हमको उसूल दे रहे हैं, मौत मुझ पर आ पड़े या मैं मौत पर जा पड़ूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मरने का सिस्टम होता ही नहीं है, हम मरते ही नहीं हैं। कहाँ मर गए? कि नहीं हम नहीं मरते। क्यों? क्योंकि मोहब्बत अहले बैत हमको ज़िंदा रखती है, क्योंकि मोहब्बत अहले बैत हमको ज़िंदा रखती है। हमारे पास इतनी ज़मानतें मौजूद हैं, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, हमारे पास इतनी ज़मानतें मौजूद हैं हमारी बका की कि हमको मौत का कोई ख़तरा लाहक है ही नहीं। अच्छा, अगर मर भी गए तो क्या हुआ, और ज़िंदा भी हैं तो क्या हुआ? पहली बात तो हमारे यहाँ मौत नहीं होती है। अगर ज़िंदा हैं, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, हमारे यहाँ मौत का सिस्टम होता नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ वो चीज़ जिसने हमको ज़िंदा रखा हुआ है, वो जो चीज़ हमारी बका की ज़ामीन है, वो मोहब्बत अहले बैत है, वो ज़िक्र अहले बैत है, वो उनकी याद है, खुदा की याद, रसूल की याद, आले रसूल की याद, उनकी मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में है। अब हम ज़िंदा हैं जाने मोहतरम, तो मौत का डर और खौफ हमको होना नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ मौत का सिस्टम नहीं है, हम ज़िंदा रहते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ हमको मौत आ भी जाती, मैं एक जुमला और एक हकीकत अज़ीज़ान मोहतरम, एक रियलिटी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, बहुत तवज्जो आपकी मैं चाहता हूँ, तवज्जो को तालिब ज़ान मोहतरम। इंशाअल्लाह इस बात से आप एक हकीकत तक पहुँचेंगे। हमारे लिए आप कोई तारीफ़ की आपसे हमको दरख्वास्त नहीं है, दुआ कर दीजिएगा बस। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें अजीज़ों। हमारे यहाँ मौत का सिस्टम नहीं है, हम मरते नहीं हैं, हमारे यहाँ खात्मा नहीं है, हमारे यहाँ फना नहीं है, हमारे यहाँ बका है। लेकिन बका उस वक्त होगी जब कनेक्शन हमारा होगा। बिल फर्ज कोई कहे कि हम मर गए तो भी हमें कोई अफसोस नहीं है। मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो नस्बुल ऐन है, हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, हमारी ज़िंदगी का जो मोटो है, हमारी ज़िंदगी का जो असल मकसद है, वो क्या है? मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत रसूल, और मोहब्बत अहले बैत और रसूल के ज़रिए कुर्ब खुदा, वहाँ तक पहुँचना, ये हमारा मकसद है जाने मोहतरम। तो अगर ज़िंदा रहे तो ज़िक्र अहले बैत, बहुत तवज्जो, अगर ज़िंदा रहे तो ज़िक्र अहले बैत, और मर गए तो ज़ियारत अहले बैत। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर फरमाए जाने मोहतरम, जिंदा हैं तो जिक्र अहले बैत, मर गए तो ज़ियारत अहले बैत। जिंदा हैं तो जिक्र अली, मर गए तो ज़ियारत अली। जिंदा हैं तो जिक्र हुसैन, मर गए तो ज़ियारत हुसैन। तो कनेक्शन बरकरार है जाने मोहतरम, कनेक्शन टूटा नहीं है। इसे कहते हैं बका की जमानत, इसे कहते हैं बका। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है जाने मोहतरम, तो ये यहाँ पर ये सिस्टम है, और हमारे यहाँ मरने का सिस्टम इसलिए नहीं होता है। अहले बैत ने जमानत ले रखी है। मौला कह रहे हैं कि जब तुम मरते हो तो हम आते हैं तुम्हारे पास, जब तुम मरते हो तो हम तुम्हारे पास आते हैं। और रवायत दराज कह रही है कि मौला आते हैं, रोशनी होती है कब्र में, अब आने के बाद कहते हैं अना अलीउल्लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु, मैं वही अली हूँ, देखो मैं आ गया ना, मैं वही अली हूँ जिससे तुम प्यार करते थे। मैं आ गया तुम्हारे पास, मैं वही अली हूँ जिससे तुम प्यार करते थे। अजीब रवायत है बैउल अनवार की, अजीब रवायत है जाने मोहतरम, अजीब रवायत। आप मजलिस में बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैंने कल मजलिस की अहमियत से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ की थी, आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। ज़िक्र हुसैन पर गिरिया ऐसी थोड़ी है, रस्म थोड़ी है। मैंने अर्ज़ किया था कल
کہ یہ رسم نہیں ہے، یہ بزم ہے۔ رسم بوجھ ہوتی ہے، بزم میں شوق ہوتا ہے، بزم سجائی جاتی ہے، رسم اتاری جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس زان محترم، بہت توجہ، بہت توجہ، عجیب روایت ہے۔ آپ دیکھیں، میں پہلے اس روایت کو پڑھنے کے لیے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فاضل مقداد بہت بڑے عالم عارف مرجع گزرے ہیں ہمارے، کیا نام ہے؟ فاضل مقداد۔ دنیا میں کیسے آئے ہیں؟ دنیا میں آنے کا واقعہ سنیے۔ ایک شخص ہے، نہر کے کنارے جا رہا ہے، ایک خوبصورت سا انار تیرتا ہوا، بزرگوں نے سنا ہوگا، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں، بزرگوں کے ساتھ جو ہے جسارت کے ساتھ سارے واقعات سنے ہوں گے، میں تو اپنا آموختہ درس آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں عزیزوں، جو پڑھا ہے میں نے وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک انار تیرتا ہوا جا رہا ہے، ان کو اشتہا ہوئی، انہوں نے لیا، اس کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد جب کھا لیا تب احساس ہوا کہ یہ تو مال مجہول ہے، پتہ نہیں یہ کس کا مال تھا، پتہ نہیں اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرف سے الٹی طرف نہر کے چلنے لگے کہ دیکھیں کہاں سے آیا ہے یہ۔ دیکھا کہ ایک باغ ہے، بہت توجہ، ایک باغ ہے، ایک باغ میں انار لگے ہوئے ہیں، کچھ ٹہنیاں نہر کی طرف ہیں، انہوں نے وہاں پر سے یہ اندازہ لگایا کہ یہیں سے ٹوٹ کے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک کو تلاش کیا، مالک سے پوچھا کہ آپ کا باغ ہے، ہم نے یہ انار کھا لیا ہے، تو مجھے اس کو حلال کر دیجئے میرے لیے، تاکہ میرا جو خون بنے وہ حلال بنے، میرے اندر جو انرجی آئے وہ حلال آئے۔ دیکھیں آپ، احتیاط کتنی ہوتی ہے مومنوں میں۔ مومن مجہول اور مشکوک مال بھی نہیں کھاتا، مومن۔ اب اس باغ کے مالک نے کہا کہ میرے جو یہ باغ ہے اس کے دو مالک ہیں، آدھا باغ میرا ہے، آدھا باغ میرے بھائی کا ہے، آدھے کی اجازت میں دے رہا ہوں، آدھے کی اجازت جا کر تم اس سے لو۔ کہاں ہے؟ کہا نجف میں۔ وہ آئے نجف میں، تلاش کیا، فلاں محلے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اجازت لینے کے لیے جب ان سے درخواست کی تو انہوں نے کہا ایک شرط ہے۔ کہ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، بہت توجہ، میری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، جو اندھی ہے، جو گونگی ہے، جو بہری ہے، جو لنگڑی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی، مجبور ہیں۔ کیوں؟ تاکہ خون کا قطرہ حرام نہ بنے، اس لیے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے، مجبور ہیں کہ وہ خون کا قطرہ حرام نہ بنے جو کھایا ہے نا انار۔ تو اب کہا ٹھیک ہے، کر لیں گے شادی۔ شادی ہوئی، گھر میں پہنچے، جب شب زفاف حجلہ عروسی میں پہنچے ہیں تو اب دیکھا ہے کہ ایک خوبرو بالکل صحیح و سالم ایک خاتون وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ بھاگ کے باہر آئے، اس شخص سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی اپاہج ہے، میری بیٹی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، اندر کہیں آپ نے اپنی کسی دوسری بیٹی سے تو میرا عقد نہیں کر دیا؟ کہا نہیں، میں نے جو عقد کیا ہے اپنا اسی بیٹی سے کیا ہے، وہی ایک بیٹی ہے۔ تو یہ تو گونگی بہری تھی، یہ تو صحیح و سالم ہے، خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اندھی اس لیے ہے کیونکہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، وہ بہری اس لیے ہے کبھی اس نے کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی، وہ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی ناجائز کلمات اپنی زبان کے اوپر جاری نہیں کیے، وہ لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی حرام کام کے لیے قدم جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکالا، وہ اتنی متقی ہے، اتنی پرہیزگار ہے۔ اب اس کے لیے تمہارے جیسے رشتے کی تلاش تھی، اس کے لیے تمہارے جیسے رشتے کی تلاش تھی۔ اب یہ دو متقی، دو پرہیزگار جب ان کی وصلت ہوتی ہے تو جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا نام ہے فاضل مقداد۔ کیا نام ہے؟ فاضل مقداد۔ یہ مرجع علی قدر، یہ عالم فاضل مقداد، فاضل مقداد۔ اب میں نے جس روایت کو پڑھنے کے لیے یہ مقدمہ سازی کی ہے زان محترم، بہت توجہ۔ فاضل مقداد نجف کی گلیوں میں جو دکاندار ہیں ان سے کہا کرتے ہیں کہ تم سورہ یاسین پڑھو، تم زیارت عاشورہ پڑھو، تم ناد علی پڑھو۔ روٹی کی دکان پر جاتے ہیں تو جب کوئی آٹا گوندتے ہیں نا، نان بھائی روٹی بنانے کے لیے، اس سے کہتے ہیں کہ جس وقت تم آٹا گوند رہے، بہت توجہ زان محترم، آٹا گوند رہے ہو تو ایسا کرو کہ تم صلوات پڑھو، تم ایسا کرو زیارت عاشورہ پڑھو، تم یہ دعا پڑھو۔ جب نان بھائی تنور میں روٹی لگا رہا ہے تو اس سے کہہ رہے ہیں صلوات پڑھتے پڑھتے روٹیاں لگاؤ، زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے روٹیاں لگاؤ،
नाद अली पढ़ते पढ़ते, हदीस किताब पढ़ते पढ़ते रोटियां लगाओ, यानी वो औरात जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मखसूस हैं उनको पढ़ते पढ़ते रोटियां लगाओ। तो किसी ने पूछा फाजिल मिक़दास से, उस मरजाए आली कद्र से, उस आरिफ रब्बानी से पूछा कि आका इस कद्र तकवे की क्या ज़रूरत है? तो अजीब जवाब देते हैं, कहते हैं ताकि हुसैन पर गिरिया की तौफीक हासिल हो जाए, हुसैन पर गिरिया की तौफीक हासिल हो जाए। तो अब ये हुसैन के गिरिए, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, इस हुसैन पर गिरिए में, हुसैन पर रोने में वो कौन सी बात है जो इंसान के अंदर तहव्वुल पैदा कर देती है? हुसैन के ऊपर रोने में और गिरिया में वो कौन सी ऐसी बात है जो इंसान के अंदर इनकलाब पैदा कर देती है? अब वो रवायत में आपकी खिदमत में, इतनी 10 मिनट की जो मैंने आपकी खिदमत में तमहीद बयान की है, वो रवायत में आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। वो रवायत है बहरुल अनवार की। वो ये कहती है कि जब कोई मोमिन कब्र में उतरता है तो मुनकिर और नकीर आते हैं कब्र में, है ना? मुनकिर और नकीर आते हैं कब्र में, मुनकिर और नकीर आते हैं हिसाब किताब लेने के लिए। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारी किताब कौन है, क्या है, तुम्हारा इमाम कौन है, सारी बातें, सारे सवाल होते हैं ना। इन सवालों के लिए तलकीन पढ़ी जाती है। आप सब इसको आपने मुशाहिदा किया जाने मोहतरम। लेकिन मुनकिर और नकीर से, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, मुनकिर और नकीर से पहले ये गिरिया क्यों है, ये रोना क्यों है, ये गिरिया की क्या हकीकत है, ये रोने की क्या हकीकत है, ये हुसैन पर चीखने की क्या हकीकत है, ये गम में सीना और सर पीटने की क्या हकीकत है, ये गमज़दा होने की क्या हकीकत है, ये आंखों के नम होने की क्या हकीकत है, ये गमज़दा चेहरा बनाने की क्या हकीकत है? जब ये दो फरिश्ते आते हैं तो सवाल करते हैं, मगर इन दो फरिश्तों के आने से पहले दो और फरिश्ते आते हैं जिनका नाम है रोमान फत्तान। सर्च कीजिएगा, मैं हाँक नहीं रहा हूं, मैं मिंबर से पढ़ रहा हूं जाने मोहतरम। रोमान फत्तान, क्या नाम है? रोमान फत्तान। जब ये मुनकिर नकीर जाने लगते हैं तो वो रोकते हैं, ठहरो हम जा रहे हैं। वो अंदर आते हैं उस मुर्दे के पास, कुछ नहीं पूछते हैं, मुर्दे के पास जाते हैं और उसको सूंघते हैं और उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं और खुश होते हैं। आते हैं बाहर और मुनकिर नकीर से कहते हैं वापस चले जाओ, अब सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। का आखिर क्यों? का नहीं, इसका काम क्लियर है। का आखिर क्यों? मुनकिर नकीर आए सवाल पूछने के लिए। का नहीं, अब सवाल जवाब पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर से खुशबुए हुसैन आ रही है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद, बाबा से बुलंद सलवात पढ़े अजीजों। अब समझ में आया इतना तकवा क्यों? ये गिरिया की तौफीक हासिल हो जाए क्यों? ये गिरिया क्या है, ये आंसू क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या तहव्वुल पैदा करती है इंसान के अंदर, ये क्या इनकलाब बर्पा करती है? ये आंसू इंसान को तब्दील करते हैं। ये आंसू अंदर की बातिन की जितनी गंदगियां हैं उनको ये धो देते हैं। वजूद के ऊपर जो जंग लगा होता है उसको पाक कर देते हैं। ये आंसू इंसान को पाकीज़ा बनाते हैं। ये आंसू इंसान को ताहिर बनाते हैं। ये इंसान के वजूद को तहारत बख्शते हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये तहारत बहुत ज़रूरी है। ये तहारत, ये पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। आपने वो फ्रिक्वेंसी मुलाहिज़ा फरमाई होगी, जब आप रेडियो स्टेशन पकड़वाते हैं, रेडियो के ऊपर या कोई चैनल टीवी वगैरह के ऊपर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। जब तक फ्रिक्वेंसी, बहुत तवज्जो, जब तक फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती है तब तक मतलूबा चैनल आप नहीं देख सकते हैं और आप नहीं सुन सकते हैं। फ्रिक्वेंसी मैच करना बहुत ज़रूरी है। किसी ने आयतुल्लाह नासरी, बहुत बड़े आरिफ ईरान में गुजरे हैं, आयतुल्लाह नासरी से सवाल किया, आका क्या ज़माने गैबत में मौला से मुलाकात हो सकती है? का बिल्कुल हो सकती है। का हो सकती है? का बिल्कुल हो सकती है। मौला तरीका क्या है? का तरीका ये है कि अपनी फ्रिक्वेंसी को मौला से मैच करा दो। नहीं गौर फरमाया, अपनी फ्रिक्वेंसी को मौला से
میچ کرا دو. کہ وہ فریکوینسی کیا ہے؟ کہ وہ فریکوینسی یہ ہے کہ مولا پاکیزہ ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، مولا سے ملاقات ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اپنے آپ کو مولا سے کنیکٹ کر لو، مولا سے کنیکٹ کر لو، پاکیزہ بنا لو اپنے آپ کو آٹومیٹکلی. واقعی حقیقت یہ ہے، چونکہ ہم پاکیزہ نہیں ہیں، چونکہ ہم پاکیزہ نہیں ہیں اندر سے پورے مکمل طور پر ہماری فریکوینسی میچ نہیں کر رہی ہے، اس لیے مولا سے ملاقات نہیں ہو رہی. کتنا آسان سا نسخہ دے دیا. اور وہ پاکیزگی کیسے آئے گی؟ وہ پاکیزگی کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ اس پاکیزگی کا طریقہ یاسو انسان کو پاک کرتے ہیں، انسان کو طیب و طاہر بناتے ہیں، اس کے وجود کو پاک کرتے ہیں. محبت اہل بیت انسان کو ایکٹیو کرتی ہے، انسان کے اندر سے گندگیوں کو نکال پھینکتی ہے. کیونکہ دل میں ایک ہی کی محبت رہ سکتی ہے، یا خدا کی محبت ہوگی یا شیطان کی محبت ہوگی. دو محبت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. تو جب یہ محبت اہل بیت آئی، بہت توجہ، جب یہ محبت اہل بیت آئی، جب یہ عشق اہل بیت آیا، تو اس نے گندگیوں کو نکال کر باہر پھینک دیا. اور اس گندگی سے، بہت توجہ جانے محترم، اور اس کے پہلے ضروری ہے کہ اس کو پاک کیا جائے، اس کو دھویا جائے. تولا اور تبرہ تبرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت. تبرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفرت. تبرہ پڑھا نہیں جاتا ہے، بہت توجہ، تبرہ کیا جاتا ہے. تبرہ خالی منبر سے نہیں ہوتا ہے، تولا خالی منبر سے نہیں ہوتا ہے، تولا اور تبرہ وجود سے ہوتا ہے. تولا اور تبرہ ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے ہم حضر میں ہوں، چاہے ہم اسکول میں ہوں، چاہے ہم کالج میں ہوں، چاہے ہم جاب پر ہوں، چاہے ہم دکان پر ہوں، ہر جگہ تولا اور تبرہ جو ہے وہ کار فرما ہے. آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا، بہت توجہ، آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا، بہت توجہ، آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ کیا تبرہ کرنا ضروری ہے؟ کیا تبرہ کرنا ضروری ہے؟ تبرہ واجب ہے؟ بالکل واجب ہے. تبرہ کا مطلب میں نے کل عرض کیا تھا عزیزان محترم، اس کا ایک گوشہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ تبرہ نماز جو ہے وہ تولا بھی ہے، اور نماز جو ہے وہی تبرہ بھی ہے. دوست خدا کے لیے، دوست اہل بیت کے لیے، عاشقان اہل بیت کے لیے، عاشقان خدا اور رسول اور اہل بیت کے لیے نماز تولا ہے، اور دشمنوں کے لیے تبرہ ہے. اب یہ سارے ریچولز ہمارے جتنے ہیں، سارے واجبات اور فرائض اور مستحبات، وہ دوستان کے لیے تولا ہے اور دشمنان کے لیے تبرہ ہے. تو اب آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا عزیزان محترم، جب پوچھا گیا ان سے کہ تبرہ ضروری ہے، کہ بہت ضروری ہے، تبرہ بہت ضروری ہے. کہ کیوں؟ کہ کسی بھی ظرف میں، بہت توجہ، کسی بھی ظرف میں پاک غذا کو ڈالنے کے لیے اس کو صاف اور پاک کرنا ضروری ہے. اس کو صاف اور پاک کرنا بہت ضروری ہے. اگر نجس برتن میں پاک غذا ڈالیں گے تو وہ غذا خراب اور نجس ہو جائے گی، لہذا اسے پاک کرنا ضروری ہے. لہذا دل میں محبت اہل بیت کو ڈالنے کے لیے، بہت توجہ، دل میں محبت اہل بیت کو ڈالنے کے لیے تبرہ کے ذریعے سے اسے پاک کرنا ضروری ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. مگر وہ تبرہ وہ سو کالڈ تبرہ نہیں ہے زانے محترم، تبرہ وہ عمل. تو بس اب اہل بیت علیہ السلام کی محبت، یہ محبت ہم کو ایکٹیو کرتی ہے. یہ محبت ہمارے اندر سے جو خرابیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، اس کو نکال کر باہر پھینکتی ہے. یہ محبت جب ہمارے اندر اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو ہمارے وجود سے، ہماری باتوں سے، ہمارے کردار سے اہل بیت علیہ السلام جھلکتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام جھلکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام جھلکتے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں،
یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں، یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ ہمارا کردار جب اہل بیت والا کردار ہوتا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرما رہے ہیں کہ جب تم اگر ہمارے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہمارے ہو، تو تمہارے قول جو ہیں وہ سچ ہونے چاہیے، تمہاری باتیں اور تمہاری زبان سچ ہونی چاہیے، تم امانت دار ہونے چاہیے، تمہارے اندر امانت داری ہونی چاہیے، اور مخلوقات خدا جو ہیں ان کے ساتھ تم اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ 3 صفات مولا نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں ان صفات کے ساتھ جب تم سوسائٹی میں جاتے ہو، اور اس کردار کے ساتھ جب تم سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہو اور مختلف لوگوں کے درمیان تم رہتے ہو، اور تمہیں دیکھنے کے بعد جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کا شیعہ اور جعفری ہے، تو یہ چیز مجھے خوشحال کرتی ہے۔ یعنی ہماری صفات تمہارے اندر جھلکتی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہماری رسوائی کا سبب نہ بننا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے صفات اور ہمارے فضائل کے آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو سنوار کر تم سوسائٹی میں آنا، تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ علی والا جا رہا ہے، یہ حسین والا جا رہا ہے۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں تمہارے اندر ہم جھلکنے چاہیے، تمہارے وجود میں ہم نظر آنے چاہیے۔ یہ کام محبت سے ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت اس لیے ضروری ہے، محبت اہل بیت اس لیے ضروری ہے، فضائل اہل بیت اس لیے پڑھے جاتے ہیں، علی کی بات اس لیے ہونی ضروری ہے، علی کی بات اس لیے ہونی ضروری ہے کیونکہ علی مرکز ہے، کیونکہ علی خزانہ ہے، کیونکہ علی تمام فضائل کا سورس ہے۔ علی سے تمام فضائل شروع ہوتے ہیں، علی سے کرامات شروع ہوتی ہیں، علی سے اچھائیاں شروع ہوتی ہیں، علی سے اچھائیاں شروع ہوتی ہیں اور علی تک اچھائیاں آ کر ختم ہوتی ہیں۔ اچھائیوں کو ادھر ادھر تلاش نہیں کرنا ہے، کرامتوں کو ادھر ادھر تلاش نہیں کرنا ہے، فضیلتوں کو ادھر ادھر تلاش نہیں کرنا ہے، معجزوں کو ادھر ادھر تلاش نہیں کرنا ہے۔ اگر علی والے ہو گئے تو وجود معجزہ بن جایا کرتا ہے۔ میں روایت پڑھوں زانے محترم میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ارشد بھائی میرا ٹائم ہو جائے تو ہاتھ اٹھا دیجیے گا، میں اتر آؤں گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ علی کے فضائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، علی کے فضائل آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انبیاء کے صحف میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے ماننے والے ان کا انتظار کرتے آئے ہیں، یہودی نصارہ اس سے پہلے کے انبیاء، ان کے جو پیروکار ہیں وہ انتظار کرتے آئے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، اس کا ایک وصی ہوگا، اس کا نام ایلیا ہوگا، اس نبی کا نام احمد ہوگا، اور یہ سارے انتظار جو مکے میں آ کے یہودی بسے تھے وہ ایسے ہی نہیں بسے تھے، وہ جو خیبر کے یہودی تھے آ کے بسے تھے وہ ایسے ہی نہیں بسے تھے، وہ انتظار نبی میں بسے تھے، وہ انتظار علی میں بسے تھے۔ بس یہ کہ ان کے اوپر محبت دنیا غالب آ گئی، اس لیے انہوں نے نبی و علی کا انکار کیا، محبت دنیا غالب آ گئی، ورنہ وہ آج کے جو بسے تھے وہ آخری نبی اور آخری نبی کے وصی کے انتظار میں آ کے بسے تھے۔ بس ایک روایت پڑھوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت میں تمام کر رہا ہوں زانے محترم۔ ایک مرتبہ مولا کائنات جا رہے تھے، ایک مرتبہ مولا کائنات سفر کر رہے تھے، راستے میں خیبری یہودی ملا۔ کون ملا؟ خیبری یہودی۔ چلتے رہے، وہ نہیں جانتا تھا، اور وہ خیبری یہودی اپنے یہاں کا خاقان تھا، اپنے یہاں کا عالم تھا، خیبری عالم یہودی، ایسا ویسا نہیں، وہ بہت پکا والا یہودی۔ وہ جا رہا تھا، تورات کا عالم، انجیل کا عالم، انبیاء کی کتب کا عالم، وہ جا رہا تھا، اور جاتے جاتے بہت توجہ زانے محترم، علی معجزہ ہے، اگر علی کو اپنی زندگی میں بسایا تو ہماری زندگی معجزہ ہو جائے گی، ہمارا وجود معجزہ ہو جائے گا۔ اذان محترم ایک مثال ہے ایران، ایک مثال ہے ایران، ایک مثال ہے خامنائی۔ خامنائی کسی عالم کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، خامنائی علی کے معجزے کا نام ہے۔ میں نے بہت دعوے کے ساتھ بہت بڑی بات کہی ہے اذان محترم، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک 85 سال کی شخصیت جو بہت دھیمے دھیمے بولتی ہے،
بہت آرام آرام سے وہ شخص گفتگو کرتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ بہت نحیف سی آواز میں کہا کہ ہم تم کو بیچارہ بنا دیں گے. نہیں غور فرمایا؟ ہم تم کو بیچارہ بنا دیں گے. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ واقعی وہ بیچارگی سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بس اب ہم سیز فائر کرنے کو تیار ہیں. کیوں؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر علی کو اپنے وجود میں بسایا ہے، اگر علی کو اپنے وجود میں بسایا ہے عزیزان محترم، تو ہمارا وجود معجزہ بن جائے گا. آج پوری دنیا شیعہ فخر کر رہے ہیں، اور جو شیعہ نہیں ہیں وہ حسرت کر رہے ہیں کہ اے کاش ہم بھی شیعہ ہوتے. نہیں غور فرمایا عزیزان محترم؟ آج آپ دیکھیں تو صحیح ہندوستان میں، آپ دیکھیں تو صحیح دنیا میں، آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے ملک کی گلیوں میں خامنائی کے بینر، خامنائی کے پوسٹر، خامنائی کی باتیں، خامنائی کی ادائیں، خامنائی کا معجزہ، خامنائی کی میزائل، خامنائی کی پگڑی، خامنائی کی ادا، خامنائی کے ردا، خامنائی کی قبا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ وہی گودی میڈیا جو کل تک یہ کہہ رہی تھی کہ اسرائیل کا تہران کے اوپر قبضہ ہو گیا، اب ایک دن کے بعد وہ خامنائی کے قصیدے پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے عزیزان محترم؟ یہ معجزہ ہے. اس کو معجزے سے کم مت سمجھیے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ کیوں ہے؟ یہ صرف محبت اہل بیت ہے. یہ صرف علی کا معجزہ ہے. یہ صرف علی سے کنیکشن کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. یہ علی سے مل جانے کا نتیجہ ہے. یہ علی سے اپنے آپ کو جوڑ دینے کا نتیجہ ہے. یہ علی سے سپر پاور ہے، امریکہ مار دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. سپر پاور ہے. پوری دنیا ڈری ہے، پوری دنیا سہمی ہوئی ہے، پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا ہلکان ہے، پوری دنیا متعجب ہے، پوری دنیا حیرت زدہ ہے، پوری دنیا پریشان ہے. سارے عرب ممالک پریشان ہیں. سپر پاور سے پنگا لے لیا، سپر پاور سے پنگا لے لیا. اب سپر پاور یہ کر دے گا، اب سپر پاور وہ کر دے گا. یہ سپر پاور ہے، وہ سپر پاور ہے، سپر پاور ہے. اسے نہیں پتا ہے کہ یہ خامنائی، اس کا تعلق سپر پاور سے نہیں، سپریم پاور سے ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. ہمارا تعلق سپر سے نہیں ہے، ہمارا تعلق سپریم سے ہے، جو منبع قدرت ہے، جو مرکز قدرت ہے، جو خزانہ قدرت ہے، جو خود قدرت ہے، جو خود طاقت ہے. جہاں سے طاقت شروع ہوتی ہے، جہاں سے قدرت شروع ہوتی ہے، جہاں سے اقتدار آتا ہے، جو عرش بری پر ہے، جو عرش الہی کے اوپر ہے، جس کا عرش ہے، جس کا فرش ہے، جس کی کائنات ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو قادر ہے. ہمارا تعلق اس سے ہے. ہم یہ چھوٹے موٹے پٹاخوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم سجیل کے ماننے والے ہیں. ہمارا تعلق اس سے ہے جس نے سجیل کو بھیج کر قاسم معقول بنا دیا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، متعجب اور تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم، وہ خیبری یہودی ایک مرتبہ چلا، بس میں نے آپ کے ذہن میں تمام کی چیزوں بہت جلدی وہ خیبری یہودی چلا ہے، اور چلنے کے بعد جب مولا کائنات سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد وہ بات چیت کرتے ایک دریا کے نزدیک پہنچا. اور اس کے بعد اب دریا پر نہ کشتی ہے، نہ پار کرنے کا کوئی راستہ ہے. تو ایک مرتبہ اس نے مولا کی طرف دیکھا، اور ہاتھ میں اس کے ایک چھڑی ہے. اس نے چھڑی کو اٹھا کر دریا کے اوپر مار دیا اور دریا پر چلنے لگا. جب بیچ دریا میں پہنچا تو وہاں سے پلٹ کر مولا کو دیکھا، کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو میری طرح دریا کے اوپر تم راستہ بنا کر چلنے لگتے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ مولا کائنات مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد انہوں نے دریا کی طرف دیکھا. وہ دریا جہاں پر راستہ بنا تھا اب وہ پانی جم کر پتھر بن گیا. بہت توجہ، وہ پانی جم کر پتھر بن گیا. مولا کائنات
اس پتھر کے اوپر سے چلنے لگے، وہ دریا پار ہو گئے، جیسے دریا پار کیا پانی اپنی عادی حالت پر واپس آ گیا۔ اب یہ حیرت ذرا زدہ ہو گیا خیبری یہودی، کہہ رہا ہے تم نے کیا پڑھا تھا، بہت توجہ، تم نے کیا پڑھا تھا، تم نے کیا پڑھا تھا کہ جس کی وجہ سے پانی کی کیفیت ایسی ہو گئی، پانی کی حالت ایسی ہو گئی؟ مولانا نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں، انبیاء کے صحف میں، انبیاء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی ہے، اور آخری نبی کا ایک وصی ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں نے دریا کو مسلمانوں کے آخری نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ کے وزیر و وصی علی ابن ابی طالب کا واسطہ دے کر اس کے اوپر راستہ بنایا۔ مولا مسکرائے، فرمایا وَأَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ توجہ جانے محترم، عشق علی، محبت علی، محبت علی زبان نہیں ہے، علی کی محبت کردار ہے، علی کی محبت عمل ہے، علی کی محبت کام ہے، علی کی محبت روشنی ہے۔ علی والا جہاں پر بھی ہوگا، ایک ہوگا اپنے آپ کو بتائے گا کہ ہم ہیں۔ علی والا جہاں بھی ہوگا بتائے گا اپنے آپ کو، منہ سے نہیں بتائے گا، اس کا کردار بتائے گا، اس کی رفتار بتائے گی، اس کی باتیں بتائیں گی، اس کی ادا بتائے گی، اس کا چال چلن بتائے گا کہ یہ علی والا ہے۔ چال چلن بتائے گا، کردار بتائے گا، کیریکٹر بتائے گا، علی والا ہے۔ لیکن علی کی محبت خزینہ چاہتی ہے، علی کی محبت خزینہ چاہتی ہے، قیمت چاہتی ہے، علی کی محبت سختیاں چاہتی ہے، علی کی محبت سختیاں چاہتی ہے، شدتیں چاہتی ہے، مصائب و آلام، کیونکہ شیطان تو خاموش نہیں بیٹھے گا نا، دشمنان اہل بیت تو خاموش، دشمنان علی تو خاموش نہیں بیٹھیں گے نا۔ بس ایک روایت کے دو چار جملے پھر رکھتے میں عزیزوں، ایام ازائیں، وہ دن، وہ ایام ہیں کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام دھیرے دھیرے شام سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں اذان محترم، یہ شام پہنچ چکے ہیں۔ جناب قمبر، بس میں نے زحمت مان لی، جناب قمبر ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کسی نے روکا راستہ، کہا سنا ہے تم علی کے عاشق ہو؟ کہا ایک زوردار تماچا، علی کو دیکھیں ظالم، محبت دو طرفہ ہے، ایک زوردار تماچا جناب قمبر کو مارا۔ جناب قمبر زمین پر گر پڑے، اٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی میں علی سے عشق کرتا رہوں گا، پھر بھی میں علی سے محبت کرتا رہوں گا۔ اور جب تماچا مارا کہہ رہا ہے کہ علی سے محبت کرنے کی قیمت یہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ دشمن علی؟ کہ علی سے محبت کرنے کا نتیجہ یہ تم کو ملے گا۔ اٹھیں کہ پھر بھی علی سے محبت کروں گا۔ جناب سلمان فارسی یہ منظر دیکھ رہے تھے، مولا کے پاس آئے، کہا آقا ابھی میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ بات کرتے کرتے مولا ایک مرتبہ کہتے ہیں سلمان میں اس وقت بات نہیں کروں گا، گھر چلے گئے، بیت الشرف آ گئے۔ 3 دن تک جناب سلمان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بس عزیزوں گریہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 3 دن تک جناب سلمان سے ملاقات نہیں ہوئی، 3 دن تک زیارت نہیں ہوئی، مولا کی زیارت نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے آخر، مولا کہاں چلے گئے؟ آئے گھر پہ، دق الباب کیا، اندر آنے کی اجازت نہیں، دیکھا مولا بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ مولا کے قریب پہنچے، دیکھا مولا بخار میں تپ رہے ہیں، مولا بخار میں تپ رہے ہیں۔ آقا جب ملاقات ہوئی تھی تو آپ صحیح و سالم تھے، آخر یہ کیا ہو گیا کہ آپ اتنے مریض ہیں، اتنی طبیعت آپ کی خراب ہو گئی؟ تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ بہت توجہ،
سنیں آپ حضرات محترم، مولا کی محبت. تو مولا آپ تو ٹھیک تھے، یہ بخار تھپ رہے ہیں آپ بخار میں، کیا ہو گیا مولا آپ کو؟ کہ سلمان اس نے میرے کمبر کو تماچا مارا تھا. اللہ اکبر. مجھ سے سنا نہیں گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرے کمبر کو تماچا مارا، میرے کمبر کو تماچا مارا. عزیزوں کیا سن رہے ہو تم؟ کمبر کا تماچا، کمبر پر تماچا علی کو برداشت نہیں. اللہ اکبر. کمبر پر تماچا علی کو برداشت نہیں ہے. نہیں پہنچے کربلا ابھی. تصور کرو، تصور کرو، روایت کہتی ہے نا کہ جس وقت کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اہل بیت علیہ السلام، رسول خدا جناب سیدہ مولائے کائنات امام حسن موجود ہے نا، شہادت کے بعد فوراً واپس تو نہیں گئے ہوں گے. کمبر کو تماچا لگا تھا، علی نے دیکھا نہیں تھا. سلمان نے روایت کی تھی، سلمان نے بیان کیا تو علی برداشت نہیں کر پائے. ذرا تصور کرو کہ اسی وقت اس منظر کو کہ جب شمر ملعون سکینہ کے رخسار پر تماچے لگا رہا تھا تو علی وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. ذرا تصور کرو کہ علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس عزیزوں آپ کا گریہ ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بس 2 فقرے مصائب کے پڑھوں گا. جو بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں باپ سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے عزیزوں. ابھی جو ہے وہ ہمارے مرزا صاحب نے جب پیشخانی کی ہے تو جناب سکینہ کے مصائب پڑھے. 2 فقرے مصائب جناب سکینہ کے پڑھ رہا ہوں عزیزوں، آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. یہاں پر جو بیٹیاں ہوتی ہیں باپ سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے عزیزوں. بیٹیاں ایسی ادائیں کرتی ہیں کہ باپ اس کو اٹھا لے، اپنے سینے سے لگا لے، پیار کر لے. وہ چاہتی ہیں کہ باپ مجھ سے پیار کرے. روایت کہتی ہے کہ جب جناب سکینہ نماز کا وقت ہوتا تھا تو خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جانماز بچھا دیا کرتی تھی، جانماز بچھا دیا کرتی تھی، اور اس کے بعد جانماز کے کنارے بیٹھتی تھی. اذان ہوتی تھی، امام حسین آتے تھے، جانماز کے کنارے سے جناب سکینہ کو اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے. سکینہ خوش ہو جاتی ہیں. روز عاشور وقت عصر، جیسے ہی عصر کا وقت ہوا، روایت کہتی ہے جناب سکینہ نے، باہر کیا ہو رہا ہے جناب سکینہ کو نہیں پتا ہے. خیمے کے اندر وقت عصر جناب سکینہ نے ایک مرتبہ جانماز کو بچھایا، جانماز کے کنارے بیٹھی ہیں، اور جانماز کے کنارے بیٹھنے کے بعد بابا کا انتظار کر رہی ہیں. باہر حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا، زمین کربلا کو لرزہ آ چکا، خون کی بارش ہو چکی، سے آندیاں چل چکی ہیں. اب خیام کے لوٹنے کی باری ہے. ایک مرتبہ شمر ملعون، بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی. اب شمر ملعون اپنی تلوار سے ایک مرتبہ خیمہ حسین کا پردہ ہٹاتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ ایک ننھی سی بچی جانماز کو بچھائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. ابھی سکینہ بابا کا انتظار کر رہی ہے، دیکھتی ہے کہ بابا کے بجائے کوئی دوسرا ہیبت ناک شخص آ رہا ہے. سہم کر ایک مرتبہ پوچھتی ہے تم نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ ارے نماز کا وقت ہو گیا، ارے میرا بابا نہیں آیا. شمر ملعون آگے بڑھتا ہے، سکینہ کو انتظار شفقت پدری کا ہے. شمر ملعون فوجی ہے، ارے اپنے بھاری بھرکم ہاتھ کو ایک مرتبہ سکینہ کے رخسار پر مارتا ہے. سکینہ پیورا کے زمین پر گرتی. اے بابا، ارے جانماز بچھا کر آپ کی محبت کا انتظار. اے بابا، ارے مجھے تماچے لگ رہے ہیں، ذرا آ کر دیکھیے آپ کی سکینہ کا اللہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس مختصر سی اعضاء اور عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما.
جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے اور ان کی اولاد کو امام زمانہ کا سپاہی قرار دے۔ میرے معبود جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں ان کے والدین کو ان کے فرائض سے سبکدوش فرما دے۔ میرے معبود پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون کر دے۔ میرے معبود دشمنان اسلام کو ان کے ناپاک مقاصد کے ساتھ پروردگار برباد کر دے۔ اے میرے معبود علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ خامنائی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ہمارے اعمال سے ہمارے مولا کو راضی و خوشنود فرما دے۔ پروردگار مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔